مشرک مرد، مشرک عورتیں جن کا اللہ کے بارے میں سوء ظن ہے، بدگمانی اللہ کے بارے میں رکھنے والے۔ کیسی بدگمانی؟ بیماری آ جائے، لو اللہ کو یہی گھر نظر آیا ہے، سارا گھر ہی بیمار کر دیا۔ کسی کی موت واقع ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ کو یہی گھر نظر آیا ہے، کسی کافر کی طرف چلے جاتا ملک الموت۔ بدظنی، بدگمانی، کیا کریں جی، بھوکے ہم نہیں مرنا تھا، ساری دنیا کے کاروبار ہیں، ہمارا ہی کاروبار خراب ہونا تھا۔ اللہ کے بارے میں بدظنی، یہ نتیجہ ہے کہ اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اور اگر حسن ظن ہو تو کیا ملتا ہے؟ سب کچھ ملتا ہے۔ حسن ظن رکھنے والوں کو سب کچھ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه، لوگوں میں اپنے بندے کے ساتھ میری رحمت ہوتی ہے، اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں تو میری رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ ان خیرا فخیر وان شرا فشر، اچھا گمان کرتا ہے میں بھی فیصلہ اچھا کر دیتا ہوں، جب وہ میرے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو پھر بھگتتا رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کے آخری سانس تک اللہ سے بدگمان نہ ہونا، اللہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے اور حدیث نے 3 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات، الیأس من روح اللہ، اللہ سے نا امید ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری بات، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ گمراہ نہ بنو، گمراہیوں سے نکلنا حسن ظن رکھو کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اچھے عمل کرنے والے کو اللہ کیسے ضائع کریں گے؟ نہیں ہو سکتا، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اللہ کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرتا جس کا حسن ظن ہو۔ اور تیسری بات قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے زندگی میں کبھی مایوسی نہ رکھنا، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کے تو ایسے فیصلے ہیں، حسن ظن اگر ہو انسان کے سامنے ایک برائی کا پہلو، اللہ اس کو بھی نیکی بنا دیتے ہیں۔ ایک خطرناک پہلو ہو، اللہ اس کو بھی خوشی بنا دیتے ہیں۔ غم انسان کو ملے، اللہ اس کو بھی خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ غور سے سنیے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر گئے، حسد کی آگ تھی، دھکے مارے، تھپیڑے مارے، کنویں میں پھینک دیا۔ قمیض اس کی اتاری، باپ کو پیش کر دی۔ باپ نے قمیض دیکھی کہ ایسا عقل مند بھیڑیا تو پہلی مرتبہ دیکھا جس نے بڑے سکون سے پہلے قمیض اتاری ہے کہ چلو یہ ضائع نہ ہو، بعد میں سارا یوسف کھا گیا ہے، اور کھا کے بھی خون کی قے کر دی ہے قمیض پہ کہ نشانی بس دے دوں۔ یہ قمیض تھی، پھر یوسف نہیں نظر آیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ غم کر کر کے یوسف کے والد یعقوب نبی نہیں ہو گئے۔ قمیض تھی نا جس نے غم میں ڈال دیا، کیونکہ سمجھتے تھے یہ قمیض تو یوسف کی ہے، لیکن یوسف کو کھایا نہیں، کوئی سلسلہ اور ہے۔ یہی قمیض دیکھیے گا خوشی کیسے بنتی ہے۔ قمیض آئی، آنکھیں ضائع۔ بنیامین اس قمیض کو سنبھال کے رکھتے تھے، میرے بھائی کی قمیض ہے۔ پھر بنیامین کو بھی الگ کر دیا جب بھائی سے لینے گئے تھے گندم۔ پھر جب پہچان ہوگی کہ یہی یوسف ہے، یوسف کو تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا یہ وہی ہے مجھ پہ ظلم کرنے والے، تو پھر قمیض نکال کے دی اور کیا کہا بھائیوں سے؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ یہ قمیض لے جاؤ، میرے باپ کو قمیض دے دینا۔ پہلے قمیض آئی تو نبی نہ ہو گئے، پھر قمیض ہی آئی ہے، قمیض پہنچتی گئی، اللہ نے آنکھیں دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ یعقوب سے بیٹے کہتے تھے ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں یوسف آئے گا، کیسے آئے گا؟ کہاں میرا رب لائے گا۔ حسن ظن رب پہ کیا نا۔ اللہ نے جس قمیض سے دکھ دیا درجات کو بلند کرنے کے لیے، وہی قمیض پھر خوشی کا باعث بنی کہ نہ بنی؟ آج ایک باپ کہتا ہے بیٹا میں سامنے بیٹھا ہوں، جو چاہے کرو، دیکھوں گا کون تمہیں پوچھتا ہے۔ بچہ باز آتا ہے؟ کوئی بڑا افسر کہہ دے میں بیٹھا ہوں جو چاہے کرو، کوئی باز آتا ہے؟ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ میرے بندے صبر کر لے، تم میری آنکھوں کے سامنے ہو، پریشانی کی ضرورت نہیں، میں نہ بھولا ہوں نہ تجھ سے توجہ میری ہٹ سکتی ہے، صبر کر لے تو میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ جس کو رب نے کہہ دیا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے؟ دنیا کا بندہ کو کہہ دے تو کہتے ہیں جی مجھے تو پریشانی کو نہیں، ٹینشن ہی کو نہیں۔ اللہ کہہ دے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم میری آنکھوں کے سامنے ہو، پریشان کیوں؟ اس کو پریشان ہونا چاہیے۔ لعنتی شخص وہ ہے، ملعون وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔